والحمد للہ رب العالمین۔ بادری وحید کی متوالوں شن رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانساروں اور خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے اہل سنت والجماعت کی مشن کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوربار میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے اسلام میں وہ لچک دی ہے، خدا نے اسلام میں وہ لچک دی ہے، جتنا تم اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گا۔ معزز سامعین کرام، آج تقریباً 29 تاریخ ذو الحجۃ الحرام کی ہو چکی ہے، اور پچھلے ہفتے خلافت راشدہ کے تیسرے امام حضرت سیدنا عثمان غنی کی سیرت کے تعلق سے الحمدللہ کچھ بیان ہوا، آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ اچھی باتیں ہوئی، اور صحابہ کرام کی زندگی ہی اصل ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونے کے لیے دیتی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، لیکن یہ میرے جو صحابہ ہیں ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، میرا یہ جو قرآن عظیم ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب تم ان کے دامن کو تھام لو گے تو پھر کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے دلوں کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو یقیناً ہمارا ایمان اور ایقان یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم اور آپ بہت سارے ان کے واقعات سے سیکھتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جب ہم صحابہ کرام کے واقعات کو، ان کی سیرت کو، ان کے کارناموں کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ایک عجیب سی سکون والی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور آج جس ہستی کا تذکرہ ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں، اس ذات کا تذکرہ کرنا ہمارا محتاج بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم کیا ہمارے غیروں نے جن کو اپنے وقت کا تاجور مانا، اسی کا نام خلافت راشدہ کے دوسرے امام ام المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے تعلق سے۔ اب اس میں کئی سارے الگ الگ اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کا انتقال ہوا، اور کئی ساری کتابوں میں 27-28 بتاتے ہیں، لیکن اصل جو دعوت اسلامی کو ہم اور آپ الحمدللہ فالو کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے جو صحیح اس کا جو معنی اور مفہوم نکالا ہے، وہ 26 ذو الحجۃ الحرام، یعنی کہ 2-3 دن قبل، یہ جو 26 تاریخ جو گئی ہے، یہ تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور آپ کی زندگی کے اصول اور آپ کی زندگی کی سیرت کوئی تعارف محتاج نہیں ہے، لیکن ہم جب اس ذات گرامی کے قصات کو جب پڑھتے ہیں، اس ذات گرامی کی زندگی کے اوپر جب ہم اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں، جب تاریخ اسلام کی کتابوں کے ورقوں کو جب پلٹتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس پوری روئے کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت کم تاریخ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بہت کم ایسی شخصیات کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا ہے، جس کے ایک اکیلے کے اندر سب کچھ ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، جس کا خوف دنیا کو بھی ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے بھی کمال کا طریقے سے نوازا ہو، اللہ رب العالمین نے جس کو طاقت سے بھی بڑے کمال سے نوازا ہو۔ ایسی تاریخ کے اندر بہت کم مثالیں ملتی ہے، لیکن یہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا نام اصل میں حضرت عمر ہے،
اور آپ کی ذات والا کے تعلق سے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا حضور تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین یعنی نبوت کی مہر میرے پیچھے ڈال کر کے مجھے بھیج دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضور پھر دوسرے جملوں میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا اگر کوئی دعوے دار ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات تھی۔ نبوت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ایک نبی ہونا یعنی کہ کسی شہر کا یا کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ یا کوئی وقت کا وزیر اعظم ہونا ہی نہیں ہے۔ نبی کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت اللہ رب العالمین اس کے اندر اتنا کمال دیتا ہے کہ اس کی زبان حق جیسے نکال دیتی ہے، اللہ اسے سچ فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اے عمر 10 سال 6 مہینے کی تیری حکومت رہی، اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے کہا کہ اگر اسلام کو اگر ایک دوسرا اور عمر مل جاتا تو پوری ہوئے کائنات کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ ایک اکیلا عثمان فاروق اعظم ہے جس نے 23 لاکھ مربع میل زمین کی سطح کے اوپر اسلام کو وہ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے جو تاریخ کے اندر دوسرے پنوں میں کہیں پہ بھی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مراد رسول بھی کہتے ہیں، حضور کی دعاؤں کا صدقہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب اسلام مکے کی سرزمین کے اوپر بہت آہستگی سے جب پھیلنے لگا، اسلام کے اندر تقریباً تاریخ بتاتی ہے، تاریخ اسلام کی کتابوں میں دیا ہے، تقریباً 39 آدمی اسلام کے اندر ابھی داخل ہوئے، اور جیسے ہی کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا تو جو قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران تھے جو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، کفار تھے، ان ایمان لانے والوں کے اوپر تشدد کرتے تھے، ان کے اوپر ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے اوپر کئی سارے مظالم کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب صحابہ جو 39 جو حضور کے بیعت مبارک، آپ کے ید مبارک پر، آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو کر کے حضور کے ذات پر جو ایمان لے کر کے آئے، 39 لوگ جب قرآن پڑھتے تھے یا کوئی بھی چیز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو وہ بالکل چھپ چھپ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو رات کی گھڑیاں ہیں اور وہ پوری روئے کائنات کا تاجور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے ایک دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا میں کہتے ہیں، مولا قدوس تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے چاہنے والوں کی ابھی بہت زیادہ قلت ہے اور جو داخل ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو پوری عرب کی سرزمین کے اوپر جن 2 طاقتور شخصیات کو میں دیکھتا ہوں، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ میرے آقا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند فرماتے ہیں کہ میرے مولا ان 2 عمر کو تیری بارگاہ میں نام دیتا ہوں، اور جو تیری ذات کو ان میں سے جو پسند ہے، جس کو تو محبوب کرتا ہے، اس کو اسلام کے اندر میرا غلام بنا دے اور اس کے سینے میں اسلام کی ہدایت کا چراغ روشن کر دے، تاکہ تیرے اسلام کو ایک عجیب سی فوقیت حاصل ہو جائے، عزت حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جو عزت ملی ہے یہ اسلام سے۔ ہم ایک مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں، ہم رب العالمین کے گھر کے اندر آ کر کے اس چوکھٹ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے، پوری روئے کائنات کی بڑی بڑی جو منسٹریاں ہیں، جو بھی بڑے بڑے اس کے ریسرچرز لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جب ڈھونڈا کہ اس کے اندر کوئی نقطہ یا شوشے کے برابر غلطی نکالی جائے، کائنات کی کوئی شکتی آج تک ایسی نہیں ہوئی جو قرآن کے ایک زیر کو زبر کر سکتی ہو، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی۔ تو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسی کتاب کے پڑھنے والے ہیں جو رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو عزتیں ملی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ملی ہے۔
لیکن کہا کہ اس روح کائنات کے اندر کچھ شخصیات ایسی بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے ذریعے سے اسلام کو عظمت اور بلندی عطا فرمائی. اسی ذات والا کے اندر سیدنا فاروق اعظم کا نام آتا ہے. حضور نے یہ رات میں دعا فرمائی، مولا یا تو عمر بن خطاب کو اسلام کے اندر دے دے، میرا غلام بنا دے، یا پھر عمر بن حشام جو ابو جہل ہے اس کو میرا غلام بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یہ دعائیں مانگتے رہے. صبح ہوتی ہے اور پوری کہانی چینج ہوتی ہے. میں واقعات کی روشنی میں نہیں جانا چاہتا، یہ 20 منٹ میں بہت لمبے ہو جاتے ہیں. وہ بہن کے گھر پہ جاتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں. آخر کار جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور جب یہ عمر اسلام کو جب قبول کرتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا جب اپنی گردن کے اندر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 40 لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر بے شک ہم سچ ہیں، لیکن ظالمین اسلام زیادہ ہیں اور وہ ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں. حضرت عمر قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد نماز یہاں چھپ کر کے ان کونوں کے اندر نہیں ہوگی بلکہ کھلے ہوئے حرم پاک کے اندر ہم نماز پڑھیں گے. اب جب حضرت عمر یہ نعرہ لگاتے ہیں اور جا کر کے جب اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو پورے عرب کے اندر کھلبلی مچتی ہے. بڑے بڑے جو رؤوسا آدمی تھے، بڑے بڑے شیخان آدمی تھے، نکل کر کے آئے کہ یہ اللہ اکبر کہنے کی ہمت کس کی ہوئی ہے؟ فاروق اعظم ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں. کہا کہ یہ عمر بن خطاب ہے، جب کفر کے اندر موجود تھا تو اتنا ہی سخت تھا، لیکن اب اسلام میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو تھام لیا ہے. اب اگر کوئی اسلام کے چاہنے والوں کے اوپر اگر کوئی انگلی کرے گا تو پھر میں اس کی انگلی کو نہیں کاٹوں گا بلکہ میں اس کی گردن کو کاٹ کر کے رکھ دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے اسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ اسلام کو مقام اور وہ فوقیت دی ہے کہ آج روح کائنات کے اندر جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے اور اس عاشق رسول نے اپنی خدا داد طاقت سے، خدا داد علم سے، خدا داد رویت سے 22 لاکھ اور تقریباً 23 لاکھ مربع میل سرزمین کے اوپر حکومت اسلام کی جنگوں کو بلند کیا ہے. تو تاریخ اسلام کے ان ہستیوں کو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور اپنے دل کے اندر احساس کریں. یار ہم اور آپ کی ایک اپنے گھر کے اندر نہیں چلتی ہے. ہم اپنے بچوں سے نماز نہیں پڑھا سکتے، ہم اپنی بیوی سے نماز نہیں پڑھا سکتے. ہم اپنی بچی کے سر سے اگر دوپٹہ ہٹ گیا ہے تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے دوپٹے کو واپس ڈال دیں. لیکن یہ عمر ہے جس کی حکومت صرف مکے اور مدینے کی سرزمین پر نہیں ہے، وحیرہ کے اوپر نہیں ہے، ملک شام پہ ہی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ وہ عمر ہے جن کی حکومت سمندر کی تہ کے اندر بھی ہے اور پانی کے اوپر بھی ہے اور آگ کے اوپر بھی جن کی حکومت ہے اور ہواؤں کے اوپر بھی جن کی حکومت ہے. کہا یہ عمر ہے. تو کہا کہ ثابت کرو کیسے ہے؟ کہا وہی عمر کا دور یاد کرو جب خلافت کے بادشاہ بن کر کے اور آپ نے اپنے اپنے لوگوں کو الگ الگ جگہ کا جب گورنر مقرر کیا تھا تو مصر کے اندر جس دریائے نیل کا آپ نے نام سنا ہوگا، آج تک سورج نے صرف ایک مرتبہ اس زمین کو دیکھا، اس کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھا. آج بھی وہ نیل ویسا کا ویسا جاری ہے. تو وہاں جب گورنر بھیجا گیا سیدنا فاروق اعظم کو رکا لکھ کر کے بھیجا گیا. کہا یار لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. کہا کیا کہہ رہے؟ کہا کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ چلتا ہے اور پھر اپنا وقت آتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ رہتی ہے ایک کنواری لڑکی کو لایا جائے، اس کو گہنے پہنائے جائے، بالکل دلہن کے مثل اسے بنایا جائے اور اس کو اس دریا کے اندر، سوکھے دریا کے اندر گاڑ دیا جائے، تب جا کر کے یہ دریائے نیل پھر سے واپس رواں اور دمہ ہوتا ہے. اور کہا کہ یہ 1-2 سال کی بات نہیں، یہ پرانے ہمارے کئی سو سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے پاس میں جب یہ تحریر مکہ معظمہ کے اندر پہنچتی، مدینہ پاک کے اندر جب پہنچتی ہے
سیدنا فاروق اعظم پڑھ کر کے اور ایک رکعہ واپس اٹھاتے اپنے غلام سے لے کر کے اس کے اندر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد میں جو آپ نے جو ٹائٹل نیچے جو مضمون لکھا تھا اس میں 2 جملے لکھے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے اگر چلتا ہے تو چل جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے اگر نہیں چلتا ہے، صرف کنواری بچی کو دفن کرنے سے ہی چلتا ہے، تو پھر تیری عمر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو اور دنیا کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے وہ رکا لیا اور اپنے غلام کو دیا اور کہا کسی کو مت دینا، جا کر کے دریا کے اندر جو سوکھا پڑا ہوا ہے اس کے اندر جا کر کے وہ یہ ڈال دینا۔ فرمایا کہ تاریخ کے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی آپ کے غلام جب گئے اور جانے کے بعد وہ رکا وہاں پر ڈالا، تو تاریخ آج بھی گواہ ہے، 1450 سال کی یہ صدیاں بیت گئی، تاریخ کے واقعات آج بھی نقل کرتے ہیں اور آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ دریا 1 سیکنڈ بھی اس نے انتظار نہیں کیا اور وہیں سے وہیں وہ رواں اور دوا ہونے لگ گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عمر کی جو حکومت تھی صرف اپنے ساتھیوں پر یا اپنے ماننے والوں پہ نہیں تھی، بلکہ اس پانی کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی زبان حق کو وہ کمال دیا تھا کہ آپ حق فرماتے تھے اور وہ چیز سچ ہو جایا کرتی تھی۔ تاریخ کی رویات کے اندر یہ بھی تحریر کیا گیا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بہت خطرناک طریقے سے آگ بھڑکتی ہوئی آ رہی ہے، پورے مدینے کو شاید یہ جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ حضرت عمر جب سنتے تو مسکرا کر کے اپنی چادر کو اتار کر کے کہتے ہیں تمیم دارمی لے جا کر کے اس چادر کو پھینک دو اس آگ کی طرف۔ تمیم دارمی اپنی روایت کے اندر لکھتے ہیں کہ لے جا کر کے میں نے جب چادر کو ڈالا تو آگ پیچھے نہیں آئی بلکہ آگ ایک طوفان کے مثل پیچھے ہو کر کے وہاں سے بالکل غائب ہو گئی۔ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی حکومت صرف اور صرف اپنے چاہنے والوں یا اپنے گھر والوں پہ نہیں تھی، بلکہ آگ کے اوپر بھی تھی، پانی کے اوپر بھی تھی، منبر رسول کے اوپر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور یہی فاروق اعظم جب خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، عراق کا جو قبیلہ ہے تقریباً مدینے سے عراق کا 1 مہینے کا سفر اس زمانے کے اندر بتایا جاتا تھا پیدل چلنے کا، ایک بندہ جب چلتا تھا تو 1 مہینے سے وہاں پہنچتا تھا۔ فاروق اعظم اسی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے اور خطبے کے بیچ کے اندر اپنے پیر کو زور سے مارتے اور کہتے ہیں کہ ساریہ الجبال، اے ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا۔ پھر 1 مہینے لوگ یہاں پہ خطبہ سننے والے تعجب کے اندر ہے کہ فاروق اعظم خطبہ دیتے دیتے یہ جملہ کہاں سے لائے، ساریہ کو کیسے یاد کر لیا، تعجب میں تھے۔ 1 مہینے کے بعد جب قاصد آیا اور آ کر کے سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عراق کے فلاں فلاں قبیلے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح دے دی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے دی ہے؟ فرمایا کہا کہ ہم پہاڑی کو چھوڑ کر جانے والے ہی تھے، ساریہ وہاں کے مین کمانڈر تھے، کہا جانے والے ہی تھے تاکہ ہم اگلے والوں پر حملہ کریں، لیکن آپ کی آواز آئی وہاں پر، آپ کا اشارہ ملا کہ ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا، اور ہم واپس وہیں پر ڈٹے رہے۔ دشمن ہمارے پیچھے سے نہیں آ سکے تھے اور آگے سے جتنے بھی آئے تھے ہم نے انہیں خاک بدوش کر دیا، اور یوں اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح یاب کر دیا تھا۔ پتہ چلا کہ ہواؤں کے اوپر بھی حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے۔ اور یہ کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کمال صرف بہت کچھ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ سجدہ کر لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز جو تھی وہ تھا عشق مصطفیٰ، رسول گرامی وقار علیہ السلام کی محبت کا جو انگارہ ان کے سینے کے اندر جو چھلملاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق پورے زمانے کی گردشوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پورا کا پورا عرب آپ کے سامنے موجود ہے اور بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، اپنے آپ کو آنکھیں حضرت عمر سے نہیں ملا سکتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کو اندر چھڑی ہے زمین کے اوپر چلانے لگے، چلاتے چلاتے آنکھوں سے تر تر آنسو جاری ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیا کوئی ہم سے گستاخی ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، تم میرے بہت عزیز ہو، میں تو اپنی ذات کے اوپر بڑا فخر کر رہا ہوں کہ کیا عمر تھا، ایک زمانہ تھا
جب میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، میرا باپ جو خطاب تھا مجھے کہتا تھا کہ یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو ایک لائن کے اندر کھڑا کرنا ہے۔ میں 3 اونٹوں کو بڑی مشکل سے جب ایک لائن میں کھڑا کرتا تو 2 پھر سے بھی دب جایا کرتے تھے، پھر 2 کو صحیح کرتا تھا، پھر 3 ہٹ جایا کرتے تھے، اور یوں پورا دل بیت جایا کرتا تھا۔ میرا باپ کہتا تھا تو بدھو ہے، تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب سے میں نے رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں اپنے آپ کو دیا ہے، اور میں نے اپنے گلے کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میرے سامنے کھڑی ہے۔ آج میں اسی چیز کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ اگر رسول پاک علیہ السلام کی محبت اگر عمر کے پاس نہ ہوتی تو پھر آپ ایک تنکا اٹھاتے اور اٹھا کر کے کہتے کہ عمر اس کے برابر بھی نہیں تھا، عمر کی اوقات اس تنکے کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو ہم اور آپ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم جھنڈے گاڑ دیں گے، ہم دنیا کے اندر جھنڈے گاڑ دیں گے۔ پیارے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ کی جو سیرتیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عشق مصطفیٰ اگر سینے میں ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہیں، اور اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ اگر آپ کے یا میرے سینے کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ دنیا جس کے اوپر آپ ناز کر رہے ہیں، بدن خوبصورت ہے، یہ مٹی بن کر کے سڑ جائے گا۔ آپ کے پاس دولت اور طاقت ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بڑھاپے کے اندر ڈھل جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، سب چیزیں فنا ہو جائے گی۔ ایک عشق مصطفیٰ، عشق رسول ہی ایسی چیز ہے جو یہاں پہ بھی کام دے گی اور مرنے کے بعد جنت تک اور جنت الترا تک اس کے لیے کام آئے گی۔ تو آج ہمارا اور آپ کا یہ اہم فریضہ بنتا ہے سیدنا فاروق اعظم کے ان جملوں سے ہم اور آپ کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا پیارا بندہ جس کے اندر اخلاق ایسے ہیں، کردار ایسا ہے، آپ کے واقعات کو اگر بیان کیا جائے 1 سال کی مکمل تقریر ہم اور آپ سنتے چلے جائیں۔ آپ کی زندگی کے اتنے سارے واقعات ہیں، آپ کے اخلاقیات کے تعلق سے اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی کے اندر جب آخری سانسیں گن رہے ہیں اور جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو میں نے بتا دیا آپ کو، کچھ لوگ 1 محرم الحرام کہتے ہیں اور کچھ 26 ذوالحجۃ الحرام کہتے ہیں۔ ہم صحیح 26 ذوالحجۃ الحرام ہی مانتے، اور کسی بھی تاریخ میں ایک اہل ایمان اپنے صحابیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اپنے فاتحہ کے ذریعے سے کسی طریقے سے وہ کسی بھی تاریخ کو یاد کر سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے آپ امامت کر رہے تھے، کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، کسی کے تعلق سے کوئی حق بن رہا تھا، جبکہ وہ شخص جھوٹا تھا، مغیرہ کا بیٹا یا اس کا کوئی غلام تھا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، تو وہ اتنا غصہ ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں وہ چھورا لے کر کے آیا، کھنجر لے کر کے آیا، 6 کھنجر اس نے سیدنا حضرت عمر فاروق کے ڈالے، وہ زہر سے آلود تھے، اور وہ جب ڈالے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا مضبوط تھے لیکن وہ نیچے گر گئے، سکت نہیں تھی، وہ بگ گیا، اور بعد میں جب پہچانا گیا، دکھایا گیا تو حضرت عمر مرگ الموت کے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ایک جملہ کہتے جا کر کے دیکھو کہ کسی ایمان والے نے تو مجھے نہیں مارا، اگر ایمان والے نے مارا ہے تو عمر کی یہ ناکامی ہے۔ جب پتہ چلایا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ بے ایمان تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ اور میرے ہاتھ سے یہ شہد پی لے، میرے ہاتھ سے یہ پانی پی لے اور میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں۔ وہ شخص پھر بھی نہیں آیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ عمر مجھے ڈر لگتا ہے تو اس میں زہر گھول کر کے مجھے پلا دے گا۔ فاروق اعظم پھر ہنس کر کے کہتے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم میرے ہاتھ کا یہ پیالہ پی لیتا تو اللہ تجھے یہ پینے کے ذریعے سے میرا خون معاف کر کے تجھے جنت کا وارث بنا دیتا۔ یہ عمر فاروق ہے، یہ سیرت ہے۔ آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، رشتہ داروں کے اندر رشتے بکھر رہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہی سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں اور آپ کو تعلیمات دی ہے۔ یوں 26 ذوالحجۃ الحرام کو آپ مرگ الموت کے بستر سے جب آخری وقت آتا ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ کے پاس میں جاؤ اور جا کر کے کہو کہ حضور کا میں ساتھی بننا چاہتا ہوں، ایک جگہ تو ابو بکر نے فکس کر لی ہے، دوسری جگہ میں جا کر کے سونا چاہتا ہوں۔
آپ گئے اور جا کر کے حضرت عائشہ سے کہا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بیٹا یہ جگہ تو میری تھی پرسنلی، کہ میرے والد یہاں ہے، میرے شوہر میرے محبوب یہاں ہیں، یہ جگہ میرے لیے تھی، لیکن میری ذات کے اوپر فوقیت میں حضرت عمر کو دیتی ہوں، حضرت عمر کے لیے میں اجازت دیتی ہوں۔ جب بیٹا گیا خوشخبری سنائی، حضرت عمر خوش نہیں ہوئے، کہا ہو سکتا ہے کہ عمر کی شرم کی وجہ سے فرما رہی ہیں، اس لیے میں جب مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے جنازے کو لے کر کے جانا، اس کے بعد میں کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم دنیا خاصدان گیتی سے پوچھ فرما گئے، آپ کا جنازہ جب لے جا کر کے مسجد نبوی کے اندر ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد بھائی عائشہ سے پھر پوچھا گیا تو آپ کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلی، اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں وہاں آپ کے قدموں کے اندر آپ کو سلایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مولا ہمیں اور آپ کو سیرت حضرت سیدنا فاروق اعظم سے سیکھنے کی اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہ فرمائی سنتیں ادا فرمائے۔